بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں۔ کھرمنگ کا انتہائی دور دراز ہمارا علاقہ ہے مایردو۔ یہاں پہ آج ہمارے پارٹی کے، ہماری جماعت کے قائد محترم نواز شریف کے انتہائی جانثار ساتھی محترم جی ایم راہی صاحب گزشتہ 1-2 سال سے وہ علیل تھے اور کینسر جیسے موذی مرض سے جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس دوران ہمارا رابطہ رہتا تھا اور ملاقاتیں بھی رہتی تھی۔ اور آج چونکہ رات کو کل وہ اس دنیا سے جو ہے وہ داغ مفارقت دے کے ہمیشہ کے لیے دوسری دنیا میں چلے گئے، تو آج ان کا نماز جنازہ ہے۔ گلگت سے ہم بہت سے ساتھی، اسکردو سے، گانچے سے، مختلف اضلاع سے ہمارے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو جی ایم راہی صاحب جو ہے، ہماری جماعت کے اندر ویسے تو بہت لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈر بھی ہیں، ورکر بھی ہیں، لیکن راہی صاحب کی اپنی ایک پہچان ایسی تھی کہ ایک تو جماعت کا سوشل میڈیا کی بنیاد اس نے رکھی، اس کا بانی وہ تھا، اور الیکشن ہوتے تھے یا پارٹی کا کوئی مشکل وقت ہوتا تھا تو وہ کویت سے چل کے آتے تھے، اپنی مزدوری چھوڑ کے آتے تھے۔ اور اس کھرمنگ میں گزشتہ الیکشن میں جو کامیابی تھی اس کے پیچھے ہمارے ان جیسے مخلص ساتھیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اور اس کے بعد کھرمنگ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، بلتستان روڈ کے حوالے سے، بلتستان یونیورسٹی کے حوالے سے جتنی بڑی سوشل میڈیا کمپین جی ایم راہی صاحب اور ان کی ٹیم نے چلائی، اور کھرمنگ ضلع، شگر ضلع، یہ جتنے جو بلتستان ڈویژن میں کام ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہماری 5 سال کی گورنمنٹ میں خدا گواہ ہے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے یا اپنے یعنی ذاتی کسی بھی کام کے لیے ہمیں نہیں کہا۔ ہم پوچھتے بھی تھے کہ یار آپ روزگار چھوڑ کے آئے ہو، یہاں کچھ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کھرمنگ ضلع چاہیے، مجھے بلتستان روڈ چاہیے، مجھے جو ہے بلتستان یونیورسٹی چاہیے، میں نواز شریف کے ان وعدوں کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تو ایک کارکن جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑنا تھا، اس کی اتنی بڑی سوچ، تو یقیناً اس دنیا سے سب نے جانا ہے، کوئی اس دنیا میں جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، روز جنازے ہوتے ہیں، روز دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کھرمنگ کے اس دور دراز علاقے کا یہ نوجوان جو اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، لیکن آج پورے پاکستان سے جو ہے وہ لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں ہمیں۔ آج پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، روز جی بی میں سینکڑوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، بالکل ہمسایہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے مالدار لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ میں آ رہا تھا تو میسج آیا صبح، نواز شریف صاحب کے پی ایس ہیں راشد نصر اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کی جی بی سوشل میڈیا میں یہ جی ایم راہی صاحب کی فوتگی کی خبریں ہیں، یہ کون تھا؟ میاں صاحب پوچھ رہے ہیں۔ تو میں نے پھر بتایا کہ یہ شخصیت تھی، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پھر ایسا ہے تو آپ لوگوں نے جنازے پہ گئے ہیں؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں، میرے راستے میں۔ تو میں آج تک یعنی کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہر عبادت میں، ہر جنازے میں شرکت کرے۔ ہمیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنے حلقے میں بھی کسی کی جنازے میں ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ آج دیکھیں، اور میرے بارے میں مشہور بھی ہے کہ یہ دیر سے اٹھتا ہے، تو میں آج الحمدللہ صبح نماز پڑھی ہے، 5:30 بجے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلگت سے نکلا ہوں، اور الحمدللہ ہم اپنے اس ساتھی کا آخری دیدار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ خلوص تھا، یہ محبت تھی، تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ 2 دن کی دنیا ہے، اپنے ذات اور اپنا پیٹ پالتے پالتے ہم تھکتے نہیں ہیں، اور ہم جب ہمیں کوئی سیاسی عہدہ ملتا ہے، کوئی ذمہ داری ملتی ہے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لوگوں نے ایک امانت ہمیں دی ہے، اس دن کی وجہ سے ہم کوئی مقتدر ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو لہذا ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب یہ کینسر کے موذی مرض میں تھا، ہم نے زبردستی، یہ مانتا نہیں تھا، ہم نے زبردستی جو انڈومنٹ فنڈ سے جو ہے ان کی کچھ ہاسپٹل کو تھرو کروایا، لیکن وہ کہتا تھا نہیں، میں اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں میں خود کروں گا۔
تو میں سمجھتا ہوں اہل کھرمنگ کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے مسلم لیگ نون کے ورکر، عہدیدار، ساتھی سارے آج غمگین ہیں، وہ سب دعا گو ہیں۔ اور کھرمنگ میں ایک سوگ بھی ہے، میں نے دیکھا جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں، تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کا جو ہے وہ صدمہ سہنے کی توفیق دے۔ ہم بھی پسماندگان میں بھی ہیں، فیملی جو ہے وہ پسماندگان میں ہے، تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے فیملی ممبر ہیں۔ تو جو فیملی کے ایشوز ہیں ابھی تک تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، چونکہ اس نے نہیں بتایا۔ اب آگے جا کے یہ جو فیملی ہے اس کا مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کے اوپر قرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال، ان کی اول تو یہ خود ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے کوئی کمی پیشی، اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے، اگر کہیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ دل و جان سے کھڑے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کھرمنگ کے حوالے سے جو ضلع بنا ہے، آج مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں ڈی ایس کیو ہاسپٹل بن رہا ہے، کالجز بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں۔ اب اس کا ایک سب ڈویژن بنانا، اور ٹھیک ہے جی، اولڈنگ کو سب ڈویژن بنانا ہے، جو کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، لیکن جہاں ہماری آواز ہے ہماری جماعت پوری کوشش کرے گی۔ اور اب جی ایم راہی کا ایک قرض ہمارے سر پہ، یہاں اس کے قبر پہ کھڑے ہو کے ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ آ گئی تو فوراً بنے گی، نہیں آتی ہے تو ہم اپنی سٹرگل کریں گے، اور ہم سارے ساتھی مل کے جو ہولڈنگ کا اس کا سب ڈویژن کا انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ اور اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بڑے خلوص کے ساتھ اس جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، اور آپ دعا کریں، ہمارے لیے بھی کریں، پاکستان کے لیے کریں۔ اس وقت پاکستان مشکلات سے گھرا ہوا ہے، اور اللہ پاک اس مشکلات سے پاکستان کو جو ہے وہ نجات دلائے، اور جو فتنے پاکستان میں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو عذاب ہیں، اللہ ان سے دور کرے۔ اور ہماری جو لوگ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں ہماری لیڈرشپ حالات کو بہتر کرنے کے، اللہ ان کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور انشاءاللہ بہت جلد بقایا ایشوز کے اوپر بھی آپ سب کے دعا اور تعاون سے انشاءاللہ مل جل کے کام کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔